بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بابرکت سفر۔ بصرہ میں ایک عیسائی تاجر رہتا تھا۔ اس کا کاروبار بہت وسیع تھا اور اس کے ایک بغدادی دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تمہارا کاروبار بہت وسیع ہے، جبکہ بصرہ نسبتاً چھوٹا شہر ہے۔ تمہارے کاروبار کے لیے بغداد مناسب ترین مقام ہے۔ عیسائی تاجر کو اپنے دوست کا مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے بصرہ میں موجود اپنے تمام کاروبار کو سمیٹا اور نقدی اکٹھی کر کے کشتی پر بیٹھا اور بغداد کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابھی کشتی نے بصرہ و بغداد کا آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ دریائی قزاقوں نے اس کشتی پر حملہ کر دیا اور اس کی تمام نقدی چھین کر لے گئے۔ جب اس کے پاس کچھ نہ رہا تو اس نے بغداد جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کشتی کو چھوڑ کر صحرائے نورودی کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے صحرا میں ویران مکانات دکھائی دیے۔ اس نے وہاں چند لمحے آرام کیا، پھر وہاں سے آگے چل پڑا۔ راستے میں اسے کچھ صحرائی قبائل ملے۔ یہ ان کے پاس چند روز ٹھہرا، پھر وہاں سے شہر حلہ آ گیا اور حلہ میں ایک قبیلے کے ہاں جا کر مہمان ٹھہرا۔ اس نے دیکھا کہ اس مہمان خانے میں بہت سے مسافر آئے ہوئے ہیں۔ عیسائی نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کہاں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے اس سے بتایا کہ یہ لوگ شیعہ ہیں اور یہ لوگ حضرت سید شہداء کی زیارت کے لیے کربلا جا رہے ہیں۔ عیسائی نے نووارد مہمان سے کہا کہ آپ لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ کربلا لے چلے۔ میں راستے میں آپ لوگوں کے سامان کی حفاظت کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ ان قافلے میں شامل ہو گیا اور انہوں نے کربلا کا رخ کیا۔ جب وہ کربلا میں داخل ہوئے تو وہ شب عاشور تھی۔ ان لوگوں نے اپنا سامان اس جوان کے پاس رکھا اور کہنے لگے کہ ہم آج تمام رات صحن امام حسین علیہ السلام میں عزاداری کریں گے اور صبح کے وقت تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ اس دوران ہمارے سامان کا خیال رکھنا۔ بہرحال تمام عزادار شب عاشور کا سوگ منانے کے لیے حرم سید شہداء میں چلے گئے اور عیسائی ان کے سامان کی حفاظت کرتا رہا۔ شب عاشور ساری رات زائرین کا سیلاب جاری رہا۔ ساری رات گریہ و زاری ماتم کی صدائیں بلند ہوتی رہی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ عیسائی جو کہ ساری رات کا جاگا ہوا تھا، اس وقت اسے نیند آ گئی۔ اس نے عالم خواب میں دیکھا ایک نورانی شخصیت حرم سے باہر آئی اور اس کے ساتھ بہت سے غلام تھے۔ نورانی شخصیت نے اپنے غلاموں سے فرمایا، آج رات جتنے بھی زائر کربلا میں آئے ہیں ان سب کا نام اپنے رجسٹر میں لکھ لو۔ یہ سن کر غلام ادھر ادھر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں رجسٹر تھے اور انہوں نے نورانی شخصیت سے کہا کہ آقا، ہم نے سب کے نام لکھ لیے ہیں۔ عظیم القدر شخصیت نے فرمایا، خیال رکھنا، کسی کو بھی فراموش نہ کرنا۔ جو بھی کربلا میں زیارت کے لیے آیا ہے سب کے نام لکھ لو۔ غلاموں نے عرض کیا، آقا، ہم نے سب کے نام لکھ لیے ہیں۔ اس وقت اس عظیم القدر شخصیت نے فرمایا، پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے اس عیسائی کا نام نہیں لکھا؟ غلاموں نے عرض کیا، آقا، ہم اس کا نام کیسے لکھتے؟ یہ تو عیسائی ہے اور یہ آپ کی زیارت کی قصد سے
یہاں نہیں آیا۔ نورانی شخصیت نے فرمایا یہ سچ ہے، یہ عیسائی ہے، تو کیا یہ ہمارے ہاں نہیں آیا ہے؟ اس جملے نے عیسائی کے دل کی دنیا میں تلاطم برپا کر دیا۔ وہ رونے لگا اور سینہ کوبی کرنے لگا۔ جب ظہر کے وقت باقی شیعہ اس کے پاس آئے تو اس نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور کہنے لگا تم لوگ مجھے کسی طرح سے حرم میں لے جاؤ۔ پھر اس نے اپنے پرانے عقیدے کو چھوڑا، ذکر شہادتین زبان پر جاری کیا اور مسلمان ہو گیا۔ چند روز بعد خدا نے اس کے حالت بدل دیے۔ اس کے پاس مال و دولت کی ریل فیل ہو گئی اور امام مظلوم کی برکت سے اسے دونوں جہانوں کی سعادت نصیب ہوئی۔ مزید اس طرح ویڈیو کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیے اور ہمارے ساتھ تعاون کیجیے۔